السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتهم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، آیات مقدسہ 6 اور 7 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ غزوہ بنو نذیر کے تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے اور مختلف قوانین، اصول و ضوابط اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں جو بڑے اہم ہیں اور قیامت تک کے لیے ان میں بڑی رہنمائی ہے۔ کل کے درس میں اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں ہمیں کیا رویہ رکھنا ہے۔ دشمن کا مقابلہ ہے اور دشمن کا ساز و سامان آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور ساز و سامان بھی ایسا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جنگی پلاننگ، حکمت عملی آپ نے سنی۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت جب بنو النذیر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کا تمام مال و اسباب آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب ان کا کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ ظاہر ہے یہ پہلا ایک واقعہ ہے جس میں صحابہ کرام نے محاصرہ کیا لیکن جنگ ہوئی نہیں ہے۔ دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور دشمن یہاں سے جانے کے لیے، فرار ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایسے حالات میں ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ دشمن کو نقصان نہیں پہنچانا، اگر وہ کچھ سامان لے جا سکتا ہے تو لے جائے۔ ظاہر ہے سامان تو وہی لے کے جائیں گے نا جو منقولہ سامان ہوگا، نقل ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے گھر، اپنی جائیداد، زمینیں تو نہیں لے جا سکتے، وہ لے گئے۔ اب باقی وہاں پر جو مال و اسباب رہ گئے ہیں، اللہ رب العزت اس کا ضابطہ اور قانون ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جب جنگ کے دوران مسلمانوں، کفار، مشرکین میں جنگ ہوئی، جنگ کے دوران دشمن نے جنگ کی، مقابلہ ہوا، اور مقابلے کے بعد جو مال و اسباب ملا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کے ضابطے سورۃ الانفال میں بھی گزر چکے ہیں۔ اور اگر جنگ ہونے لگی، یعنی محاصرہ ہوا یا جنگ ابھی جاری ہوئی، دشمن نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب گویا جنگ ہوئی نہیں ہے
یعنی مقابلے میں آ گئے لیکن جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے دشمن بھاگ گیا، اس نے صلح کر لی، فرار ہو گیا۔ ایسے حالات میں بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ فے کا لفظی معنی ہے لوٹانا، یعنی یہ جو مال ان کے پاس تھا یہ ان کا اپنا تو نہیں تھا، یہ لوٹا ہوا تھا انسانوں کا، مظلوموں کا، یہ قابض تھے، قبضہ مافیا تھا۔ اب یہ مال ان سے لے لیا گیا، جنگ بھی نہیں ہوئی، پریشر ڈلا، جو بھی طریقہ کار اختیار ہوا، لیکن جیسے یہاں پہ ہوا محاصرہ ہو گیا، پریشر ہو گیا، اور وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں سچی جماعت کا رعب ڈال دیا گیا۔ اب یہ مال جو واپس لیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ رہا ہے، یہ واپس ہو گیا ہے، یعنی وہ مظلوموں کا تھا، ان کے پاس تھا اور واپس ہو گیا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اس میں اللہ رب العزت نے کچھ ضابطے ارشاد فرمائے ہیں، وہ بڑے اہم، سنیے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور جو مال لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر۔ لوٹانا وہی چیز ہوتی ہے نا، کسی کے پاس تھی وہ دے نہیں رہا تھا تو واپس لے لی گئی، واپس لوٹا دی گئی۔ تو جتنے بھی ظالم مافیا ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، آج کے دور کا بھی سامراج ظالم حکمران طبقہ، اصل میں عوام پر ٹیکس لگا کے ان کے وسائل پر انہوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے۔ ان سے جب واپس مال ہوگا تو یہ انسانیت کا مال ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو مال انہوں نے لوٹا ہوا تھا، قبضہ کیا ہوا تھا، جب ان سے واپس ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، فما اوجفتم علیہ من خیل، ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ نہیں دوڑائے ان پر خیل گھوڑے، یعنی ان پر گھوڑے دوڑائے نہیں گئے، ولا رکابن، اور نہ اونٹ، یعنی جنگ نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، وہاں پر گھوڑے اونٹ اسلحہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو اس میں غلبہ دے دیا۔ تو بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور پچھلے دروس میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ مال جو ان کو مل رہا ہے یہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، اور یہود بنو نذیر کے بھی خواب و خیال میں نہیں تھا ہم چھوڑ جائیں گے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب جو مال ملا ہے یہ مال فے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال بھی اس شکل میں آئے گا جس کو مال فے کہتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فللہ، پس اس میں اللہ کا حصہ ہے، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ اللہ کا حصہ تو برکت کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت اول نال ہے، خود مختار ہے۔ اگلی ترتیب کیا ہے؟ وللرسول، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے ذریعے سے جو پلاننگ کریں گے، مینجمنٹ کریں گے، وہ سب کی کریں گے۔ ایک تو اپنے گھر والے ہیں، ازواج ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں، وہ مال اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے اور حکومت کا بھی ہے، اجتماعی مال بھی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت ہے کہ وہ آپ کے ہے جیسے مرضی جہاں مرضی خرچ کریں، اور اسی کے تناظر میں آپ کی حیثیت تو ویسی اجتماعیت کی ہے، آپ تو رہبر ہیں، قائد ہیں، اور جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نسبی وراثت تو نہیں ہے، ان کا جو کچھ ہے وہ اجتماعیت کے لیے ہے، وہ حکومت کے لیے، وہ ریاست کا ہے، لہذا آپ اپنے لیے خرچ کریں، اور آپ نے اسی مال سے پھر آگے ازواج، اپنے گھر کی پلاننگ اور مختلف امور اس میں ایڈجسٹ کیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے ہے، یہاں رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار بھی مراد ہیں اور جماعت بھی مراد ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے، یتیم جو کما نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے، جن کا والد فوت ہو گیا، یتیم ہے، ان کی بیوہ ہے، وَالْمَسَاكِينَ مسکین جو محنت تو کرتے ہیں، یعنی اس قوت کاسبہ میں شامل ہوتے ہیں، ورق میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ان کی مینجمنٹ بھی کرنی ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر گھر کے اندر تو مال ہے اس کے پاس، لیکن سفر پہ چلے گئے، اور ان دنوں میں تو سفر بڑے ہی سخت سفر ہوتے تھے، جنگل، بیابان، میدان، پانی بھی نہیں، رزق نہیں، کئی مسائل ہوتے تھے، تو مسافر وہ ہے جس کے پاس گھر میں سب کچھ ہے، وہ صاحب نصاب ہے، لیکن سفر پہ چلا گیا تو کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، حادثہ پیش آ سکتا ہے، ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو مسافروں کی مینجمنٹ بھی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو جائے لینے دینے میں، دولت دولہ کا معنی ہوتا ہے لینا دینا، دولت کو بھی دولت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس سے ایک دوسرے سے لے کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ جو دولت ہے یہ اغنیاء مالداروں کے درمیان جمع نہ ہو جائے، وہاں گردش نہ کرتی رہے۔ اگر ظالموں سے مال لیا ہے اور لے کر پھر سرمایہ داروں کو دے دیں، اپنے خاص مافیا کو دے دیں، خاص طور پہ نوازنا شروع کر دیں، وہ تو سرمایہ داریت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے چونکہ اہم واقعہ تھا، ارشاد فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ جتنا مال فے کا ضابطہ ہے، قوانین ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، اس کی روشنی میں جو دو آپ کو رسول دیں لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہاں ایک ضابطہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکمران، بطور لیڈر، ریاست کے ذمہ دار جو کر رہے ہیں تقسیم، اس پر خوش رہے، مطمئن رہے، اس کے مطابق چلے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دل میں کوئی بات نہیں لے کے آنی، ان قوانین کو سمجھو، ان ضابطوں کو سمجھو، ان کا فہم پیدا کرو اور عمل کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اوپر بھی آیا تھا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کیوں آیا تھا؟ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اسی بات کو پھر اللہ رب العزت نے دہرایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرو، جو حضور دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، مخالفت نہ کرو، ضد نہ کرو، کیوں؟ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اللہ کا عذاب اسی وقت آتا ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع و فرما بردار بنائے،
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔